السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ سبق ہم نے وقف کا بیان وقف کی تعریف اور پھر وقف کیسے کریں گے، یعنی وقف کرتے وقت کیفیت کیا ہوگی آخری حرف کی، تو اس میں 3 قسمیں بیان کی تھیں: وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم۔ پچھلا سبق دیکھ کر ان تینوں کی تعریف اور ان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اور وقف کہاں پر کریں؟ معانی کے لحاظ سے اس کی 4 قسمیں عرض کی تھیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن اور وقف قبیح۔ اور جب ہم وقف کرتے ہیں تو وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ اس سلسلے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک قسم ہے وقف اختیاری، ایک ہے وقف اختباری، ایک ہے وقف انتظاری، ایک ہے وقت اضطراری۔ ان چاروں کی قسمیں بھی آپ تجویدی گائیڈ توضیح التجوید کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر کسی دوست کو یہ جو ہم کتاب پڑھا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یہ ویب سائٹ کے اوپر یہ کتاب موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم سکتہ کا بیان پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے روایت حفص میں صرف 4 مقامات ہیں سکتہ کے، دوسری قراتوں میں تو زیادہ بھی ہیں، اور وہ بعد میں بہت زیادہ ہیں، لیکن جو روایت ہم پڑھتے ہیں اس کا نام ہے روایت امام حفص، قرات کا نام ہے قرات امام عاصم۔ اس میں 4 جگہوں پر قرآن کریم میں سکتہ کیا جاتا ہے، اور سکتہ کے احکام تمام وہی ہیں جو وقف کے ہیں۔ وقف میں بھی آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے، سکتہ میں بھی آخری حرف کو ساکن کیا جاتا ہے۔ وقف میں بھی یعنی یوں سمجھ لیں کہ تمام باتیں وہی ہیں جو وقف کی ہیں، صرف ایک فرق ہے کہ وقف میں سانس توڑ دیا جاتا ہے، نیا سانس بندہ لینے کے لیے آگے رک جاتا ہے وہاں پر، اور پھر آگے نیا سانس لے کر پڑتا ہے۔ لیکن سکتہ میں آواز تو ٹوٹتی ہے لیکن سانس نہیں ٹوٹتا۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھیں، سکتہ احکام میں وقف کے حکم پر ہے، یعنی اس میں یہ ہے کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس اور آواز کا توڑنا، تو اس میں یہ ہوگا کلمہ اخیر غیر موصول پر آواز کا توڑنا بغیر سانس توڑے ہوئے۔ تو اس کی مشق جو ہے وہ میں بھی آپ کو کرواؤں گا، اور اپنے سینئر اساتذہ یا جو بھی آپ کے قراء دستیاب ہیں آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے یہ 4 مقام سجدہ ہیں، سکتہ جو ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ دیکھیے مقامات سکتہ۔ سورہ کہف میں سب سے پہلے آپ کو سورہ کہف میں آئے گا، اور یہ کیسے کریں گے ابھی دیکھیے۔ عوجا قیما، عوجا قیما لیون، آگے شروع کر سکتے ہیں۔ عوجن تھا نا، تو وقف میں بھی ہم 2 زبر کی تنوین کو الف بناتے ہیں، تو سکتہ میں بھی 2 زبر کی تنوین الف بنے گی۔ عوجا قیما یہ سورہ کہف میں ہے، اور سورہ یاسین میں کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی، وہاں پر من مرقدنا ھذا
मिन मरकदिना हादा, मिन मरकदिना हादा, ये है सूरह यासीन में। तीसरा है सूरह क़यामा में मन राक, क़ीला मन राक, ये है, ये पहले ही साकिर है, सुकून लाजमी है, क़ीला मन राक, तो ये भी मुकाम सकता है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में कल्ला बल राना, यानी यहाँ पे आपने रुक जाना है, सांस नहीं तोड़नी। मन पे भी रुक जाना है, सांस नहीं तोड़नी। मरकदिना, यहाँ रुक जाना है, सांस नहीं तोड़नी। इवाजा कय्यिमा, सांस नहीं तोड़नी। एक दफा फिर देख लीजिए, रवायत हफ्स में 4 मुकाम सजदा है। एक सूरह कहफ में इवाजा कय्यिमा, जिस तरह वक्फ करते हैं उसी तरह इवाजा पे रुकना है। आप ये बात आपके लिए और ज़रा आसान होगी। इवाजा पे अगर ठहर जाए, इवाजा ठहर भी सकते हैं। अगर आपने यहाँ ठहरें तो सकता का मतलब यह है कि इवाजा को कय्यिमा से सेपरेट करना है। और अगर आप यहाँ पे ठहर जाएं, इवाजा, यहाँ सांस ले लें, ठहर जाओ, कय्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदा, लेकिन अगर आप मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर आपने यहाँ पर सांस नहीं तोड़ना। इवाजा कय्यिमा, ये मिन मरकदिना, मिन मरकदिना हादा मा वअदल मुरसलून, सूरह क़यामा में मन अराक, और सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में बल अराना। ठीक है जी, ये मकामात सब सकता हो गए। अब आइए आगे चलते हैं। अब ये देखिए, ये आपके सामने आ गया है। अभी हम रस्मुल ख़त का बयान पढ़ेंगे। रस्मुल ख़त, रस्मुल ख़त का बयान मुख्तसर इसका तारीखी पस मंज़र समझ लीजिए। हज़रत सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के मुशावरत और उनके इजमा से, इत्तिफाक से मुतअद्दिद नुस्खे किताबत करवाए। इससे पहले कुरान करीम मुख्तलिफ जगहों पे था, कुछ दरख्त की छालों पर था, कुछ पत्तों पर था, कुछ चमड़े पर था, और वो मुख्तलिफ जगहों पे थे। तो फिर हज़रत उस्मान गनी ने कुछ वजूह ऐसी हो गई कि ज़रूरत पड़ गई कि इसको इकट्ठा किया जाए। तो ये जो अभी आपके सामने कुरान करीम है, ये सबसे पहले सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौरे खिलाफत में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के इजमा से मुतअद्दिद नुस्खे किताबत कराए, और उनकी निगरानी सहाबा किराम, हुफ़ाज़ और कुर्रा की कसीर जमात ने की। एक दो नहीं, 20 50 सहाबा किराम, हुफ़ाज़, कुर्रा इकट्ठे थे, और जो नुस्खे तैयार हुए उन नुस्खों की तादाद 4, 5, 7 या 8 थी, और उन नुस्खों का नाम मसाहफ़ उस्मानी मशहूर हुआ। इन मसाहिफ को इस्लामी ममलकत के मारूफ मराकज़, यानी जितने भी सूबे थे, वहाँ पे भेजा। मैं अभी आपके सामने उस दौर में ये एक नुस्खा जो अभी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये है, ये नुस्खा, हाँ, ये समरकंद में था। अल कुरान अल मजीद मसहफ़ सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अकूस नुस्खा समरकंद, ये है। तो अब इसके आगे हम वो नुस्खा देखते हैं, इसकी कैफियत ये देखिए, ये है। अब जब हज़रत उस्मान गनी ने कुरान करीम लिखाया था तो वो इस शक्ल का था। ये मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितना दुनिया में मौजूद है ना, वो 12.5 पारे के करीब हैं, वो मेरे पास मौजूद है। मैं अपनी वेबसाइट पे उसको ये लोड कर दूंगा, तो अहबाब उससे सारा लोड कर सकते हैं। तो इसमें सूरह फातिहा नहीं है, वो वक़्त ने वो कागज़ जो था उस वक्त इस्तेमाल हुआ था, वो ख़त्म हो गया। अलिफ लाम मीम, वो भी पहला पेज जो है वो भी ख़त्म हो गया। तो कहाँ से ये शुरू हो रहा है? यह वला हुम अज़ाबुन अज़ीम, ये देखिए, ये वाव है, ये लाम है मीम, वला हुम, ये आइन है,
یہ زال ہے، نقطہ نہیں تھا نا اس وقت، یا نقطہ ہے، یہ الف ہے، الف اس وقت ایسا تھا، یہ با ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ، یہ عظیم، عین یہ زوئیں ہے، یا اور میم آگے سے میرے خیال کاغذ پرانا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا تو یہ آگے سے جھڑ گیا ہے، یہ آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، واو میم نون الف، وَمِنَ النَّاسِ یہ من ہے، یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون، یہ نون ہے، الا آگے لام الف لا وہ جڑ گیا ہے، انفسہم، یہ دیکھیے الف نون فا سین ہا میم، وما یش یہ عین ہے، یہ را ہے، یشعرون اور یہ نون ہے، نون اس وقت اس طرح تھا، یہ دیکھیں ہر جگہ نون ایسے ہے، فی قلو آگے ادھر سے نا تھوڑا سا کاغذ جو ضائع ہو گیا ہے، فی قلوبہم مرض، یہ فی قلوبہم یہ بہم ہے، قلو ختم ہو گیا ادھر سے، بہم میم را مرضون یہ ضاد ہے، فزاد یہ فا زا الف دال، فزادہم اللہ، اللہ نہیں ہے یہاں، مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، آگے چلیے، ہاں جی، اچھا تو یہ اسی طرح ہے، آپ اس کی زیارت کیجئے، ماشاءاللہ یہ قابل زیارت ہے۔ اچھا تو آپ ایک دفعہ اس مکمل کر لیں تو کوشش کریں اس کو پڑھنے کی، حافظوں کے لیے یہ آسان ہے، اور جو غیر حافظ ہیں وہ اس کو نہیں پڑھ سکتے، حافظ پڑھ سکتے ہیں کہ جب ان کو ایک لفظ سمجھ آ جائے گا تو آگے پھر وہ اپنے دیکھتے چلے جائیں گے، یہ ہے من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، یہ ہے وَإِنْ ہے كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، سبحان اللہ۔ تو آئیے ہم اب دیکھتے ہیں اپنی بک کو، یہ دیکھیے مختصر تاریخی پس منظر، ہاں ان نسخوں کی تعداد 4 5 7 یا 8 تھی، اور ان نسخوں کا نام مصاحف عثمانی مشہور ہوا، ان مصاحف کو اسلامی مملکت کے معروف مراکز میں بھیجا گیا، اور تاکید فرمائی کہ آئندہ انہی مصاحف کے مطابق قرآن کریم کی اشاعت اور تلاوت ہو، اور یہ تمام مصاحف غیر منقط، نقطہ سے ہے، یعنی نقطہ نہیں تھا، منقط نہیں تھے، نقطہ ان پر نہیں تھا، غیر معرب، زیر زبر اعراب کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، زیر زبر بھی پیش بھی نہیں تھی اور نقطے بھی نہیں تھے، یہ حجاج بن یوسف نے اپنے دور میں لگوائے، جس کی وجہ سے اچھا اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ یہ غیر منقط اور غیر معرب تھے، کیوں تھے؟ کیونکہ جو قرات سبع عشرہ ہے نا وہ انہی اعراب اور نقطوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، اور یہ غیر منقط اور غیر معرب ہونے کی وجہ سے وہ تمام جو قراتیں ہیں وہ ان کے مطابق ہے، تو ان مصاحف میں محفوظ ہیں، وہ مصاحف جس طریقہ یا جس یہ بات آپ کے یاد رکھنے والی ہے، جس طریقہ سے یا جن الفاظ میں لکھے گئے، جو الفاظ مقطوع یعنی علیحدہ علیحدہ اور جو موصول یعنی ملا کر لکھے، اب ملا کر لکھے موصول کو مقطوع، جو ملا کر لکھے ہیں ان کو کاٹ نہیں سکتے، اور جو مقطوع ہیں کاٹ کر لکھے ہیں ان کو موصول لکھنا جائز نہیں، اسی لکھے گئے طریقے کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے۔ اب جو رسم عثمانی کا جاننا 2 وجوہ سے ضروری ہے، 2 وجوہ سے اس کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 وقف تابع رسم الخط کے ہے، یہ بات یاد رکھیں، وقف تابع یعنی جس طرح لفظ لکھا گیا ہو وقف میں اسی طرح پڑھا جاتا ہے،
مثلاً وَأَقِیمُ الْوَزْنَ، جب ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ واو اور یہ الف نہیں پڑھتے، اور جب ہم یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں وَأَقِیمُوا، تو اب ہم نے اسی طرح وقف کرنا ہے جس طرح لکھا ہوا ہے، تو واو لکھی ہوئی ہے، میم پیش واو، مو، وَأَقِیمُوا، اور آگے پڑھیں گے الوز، دیکھیں نا۔ اب اگر ملا کر پڑھیں تو یہ دو لفظ، یہ دو حرف واو اور الف نہیں پڑھے جائیں گے، اور اگر ہم اس کو سیپریٹ کر دیں تو اب یہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ وقف جو ہے وہ میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو، تو لکھا ہوا تو ہے اقیمو، اور آگے الوزن، اس کو آپ الف سے ملا کر، اس کو آگے سے ملا کر پڑھیں گے تو واو پڑھا نہیں جاتا اگر اقیمو پر وقف کریں، تو پھر وقف تابع رسم الخط کے مستاق واو پڑھی جاتی ہے۔ اس عبارت کو ذرا یاد کر لیں۔ اچھا، ایک وجہ تو وہ ہے وقف کی ضرورت کے تحت رسم الخط کو جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے بعض کلمات میں لفظ اور طرح ہے اور تلفظ اور طرح، لفظ اور طرح ہے، تلفظ اور طرح ہے۔ ان الفاظ کا تلفظ اگر رسم کے مطابق ہو تو معنی بدل جاتے ہیں، اس لیے وہ مقام درج کیے جا رہے ہیں جہاں پر درجہ ذیل الفاظ میں الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، نہ وقف میں اور نہ وصل میں۔ یہ سورہ بقرہ میں او یعفو، او یعفوا لکھا ہوا ہے، او یعفوا لکھا ہوا ہے، لیکن الف نے آپ نے نہیں پڑھنا، جب ملائیں گے تو او یعفوا، اور جب ٹھہریں گے تو پھر او یعفوا پڑھیں گے۔ یہاں الف لکھا جاتا ہے، اچھا یہ نہ وقف میں پڑھا جاتا ہے نہ وصل میں پڑھا جاتا ہے الف، اس کے اوپر کراس ڈال دیا گیا ہے۔ اگر ٹھہریں گے تو او یافو، اور اگر نہیں ٹھہریں گے تو واو کے اوپر زبر پڑھ کر آگے چلے جائیں گے، او یافوا۔ اچھا، دوسرا ہے انتبو ابی اسمی، آگے ہے انتبو بی اسمی، آگے ہے، تو یہاں پہ آپ جب ٹھہریں گے تو انتبو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، نہ ملا کر پڑھنے میں نہ یہاں ٹھہرنے کی وجہ سے، سورہ مائدہ میں ہے۔ تیسرا ہے سورہ رعد میں لتتلو، یہ ہے لکھا ہوا لتتلوا، لیکن نہ وقف میں یہ پڑھا جائے گا نہ وصل میں۔ یہ آپ دیکھ کر نہ اپنے قرآن کریم پر جو حافظ نہیں ہیں وہ قرآن کریم کے اوپر یہ نشان لگا لیں کہ جس طرح یہاں الف پہ لکھا ہوا نشان لگا، وہاں پر بھی اگر وہاں پر کوئی نشان نہیں ہے۔ سورہ کہف میں لن ندعوا، اس کو لن ندعوا آگے مل جائے گا، الف نہیں، لن ندعوا نہیں کریں گے، اور اگر ٹھہریں گے تو لن ندعو۔ سورہ روم میں لیربو لکھا لیربوا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم لیبلو، لیبلوا، جی فرمائیے رمضان صاحب۔ جی کیا بات ہے؟ سر صاحب کسی کا مائک کھلا تھا، آپ جدید کسی کا مائک کھلا ہوا تھا کہ بھائی مائک اپنے بند کر دیں۔ اب ٹھیک ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی اچھا آواز۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنے مائک بند کر لیں، جس نے کوئی سوال کرنا ہو، کوشچن کرنا ہو، اس سے سبق کو ڈسٹرب کر کے آپ گناہ گار نہ ہوں۔ اچھا، نبلوا سورہ محمد میں، سورہ محمد میں دو ہو گئے، ایک لیبلوا ایک نبلوا، اور سورہ دہر میں دوسرا جو ہے قواریرا قواریرا، قواریرا قواریرا من فضہ، اور جو پہلا ہے وہ ابھی آ کے آپ کو جا کے بتائیں گے۔ پہلا قواریرا جب ٹھہر جائے نا تو قواریرا وہ پڑھا جائے گا، دو کٹھے ہیں، قواریرا قواریرا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے پہ اگر ٹھہریں گے تو قواریرا، لیکن جب ملائیں گے تو نہیں پڑھا جائے گا، تو دوسرے پہ ٹھہریں گے تو قواریر، قواریرا قواریر، یہ ایسے پڑھا جائے گا۔ اچھا، سمودہ یہ چار جگہ ہے، فرقان، سورہ عنکبوت، سورہ نجم، سورہ ہود، یہ الف سمودہ میں کہیں بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ تو وہ الفاظ تھے جو
نہ وصل میں پڑھے جاتے ہیں نہ وقف میں پڑھے جاتے ہیں۔ اب وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں، وہ الفاظ جو وقف میں پڑھے جاتے ہیں وصل میں نہیں پڑھے جاتے، یعنی ملا کر پڑھیں تو نہیں پڑھے جاتے، اور جب ٹھہر جائیں تو پڑھے جائیں گے۔ لفظ انا مثلا ولا انا عابد ما عبدتم، اگر آپ یہاں پر ٹھہر جائیں ولا انا، ٹھیک ہے، تو یہ انا اصل میں یہ واحد متکلم کی ضمیر ہے، یہ صرف والے دوست جانتے ہیں سارے، اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، لیکن ایک لفظ قرآن میں ہے وہ ہے اناسیہ کثیرہ، وہاں پر انا واحد ضمیر کا نہیں ہے، وہ الف پڑھا جائے گا اگر ملا کر پڑھیں۔ انا لفظ یاد رکھ لیں، اناسیہ کثیرہ، اناسیہ کثیرہ، وہ ایک الف پڑھا جائے گا۔ باقی لفظ انا جہاں بھی آئے یہ سیپریٹ لفظ ہے، علیحدہ ضمیر ہے، تو اس کو آپ نے جب ملا کے پڑھنا ہے تو الف نہیں پڑھنا، اور جب ٹھہرنا ہے تو پڑھنا ہے۔ اچھا، سورہ کہف میں ہے لیکنہ اللہ ربی، لیکنہ اللہ، اگر لیکنہ پہ ٹھہریں گے تو لیکنہ پھر الف پڑھیں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو وصل میں نہیں پڑھے جاتے، ملا کر پڑھیں تو نہیں پڑھے جاتے، ٹھہر جائیں تو پڑھے جاتے ہیں۔ الرسولہ، اگر یہ ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، الرسولہ، اور السبیلہ اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھہریں گے تو الرسولہ، السبیلہ۔ اور سورہ احزاب میں سلاسل و اغلا، یہ دوسرا ہے نا، پہلا نہیں، پہلا پڑھا جا رہا ہے سلاسل و اغلالا، سلاسل و اغلا، اور اگر یہاں پہ ٹھہر جائیں تو پھر سلاسلہ، سلاسلہ پھر پڑھا جائے گا۔ اچھا، اور پیچھے میں نے بتایا ہے یہ قواریرہ، پہلا قواریرہ اگر ملا کر پڑھیں قواریرہ قواریر، اور اگر پہلے دوسرے پہ ٹھہرے ہیں تو نہیں پڑھا گیا، قواریرہ قواریر۔ اچھا، لیکن اگر پہلے پہ ٹھہر جائیں تو قواریرہ، پھر آگے لے لیں قواریرہ من فضہ وقدروها تقدیرا۔ جی اچھا، اب آئیے آگے، چار الفاظ ایسے ہیں قرآن میں، پورے قرآن میں چار الفاظ ایسے ہیں کہ صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، چار الفاظ میں صاد کے اوپر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے۔ ایک ہے واللہ یقبض و یبسط، یہ سورہ بقرہ میں ہے، واللہ یقبض و یبسط، یہاں پر ہم نے سین پڑھنا ہے، یہاں پر سین پڑھنا ہے۔ اور بسطتن، بسطتن اس میں بھی سین پڑھنا ہے، یعنی پہلے دو جو ہیں سورہ یہ واللہ یقبض و یبسط اور بسطتن فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ دونوں جو ہیں ان میں صرف سین پڑھیں گے، اوپر پڑھا جائے گا سین، صاد نہیں پڑھا جائے گا۔ جو تیسرے نمبر پہ ہے المسیطرون، یہاں پر صاد بھی پڑھ سکتے ہیں سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، المسیطرون۔ اور چوتھا جو سورہ غاشیہ میں ہے اس میں سین نہیں پڑھ سکتے، صرف صاد پڑھیں گے، بمسیطر، اس مقام پر صرف صاد ہی پڑھا جائے گا۔ پھر یاد کر لیجئے کہ جو دو پہلے ہیں نمبر 1 اور نمبر 2، یہاں پر صاد کے اوپر سین، یہاں پر بھی صاد کے اوپر سین، تو ہم نے صاد کو نہیں پڑھنا، سین کو پڑھنا ہے، یاد رکھ لیجئے، یہ دوسرے پارے میں۔ اور المسیطرون، یہاں پر آپ صاد بھی پڑھ سکتے ہیں سین بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جو تیسرے پارے میں بمسیطر ہے اس مقام پر آپ صرف صاد ہی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہو گیا، یہ چار الفاظ یاد رکھیں۔ 5 الفاظ آپ نے یہ یاد رکھنے ہیں، 5 مقام میں لا کا الف نہیں پڑھا جاتا، 5 مقامات میں لا کا الف نہیں پڑھا جاتا۔ ایک ہے لا الی اللہ تحشرون، لکھا ہوا ہے لا الی اللہ، لیکن یہاں پر رکنے کا تو تصور ہی نہیں ہے نا، تو یہاں پر آپ نے لا نہیں پڑھنا، یہ ہے پارہ 4 میں۔ اچھا، آگے ہے لأوضع 10ویں پارے میں، آگے او لأذبحنہ 19ویں پارے میں،
लइलल जहीम 23वें पारे में, लअनतुम अशद्दु 28वें पारे में। ये 5 अल्फाज आपने याद रखने हैं, ये याद कर लें। फिर बैक में चलते हैं, आप देखिए 4 अल्फाज के ऊपर साद लिखा है, साद के ऊपर सीन लिखा हुआ है। पहले 2 में सीन पढ़ना है, साद नहीं पढ़ना। तीसरे में साद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं। चौथे में साद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना। 4 अल्फाज ये याद रखें। और पीछे चलें, ये देखें, ये वो अल्फाज हैं कि जिनमें अलिफ जो है ये ना वसल में पढ़ा जाता है ना वक़फ़ में पढ़ा जाता है। ये जो है ये ऐसा है, ठीक है जी। और ये वो अल्फाज हैं जहाँ पर अना जो ठहरे तो पढ़ा जाता है, ना ठहरे तो नहीं पढ़ा जाता है। ये कितने अल्फाज हैं? अना जहाँ भी आए, नंबर 2 लाकिन्ना, नंबर 3 अर्रसूला, अस्सबीला, सलासिला, पहला क़वारिद। 6 अल्फाज ये हैं। और ये कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 4 दफ़े 12 अल्फाज ये हो गए। 12 अल्फाज वो हैं जो ना वक्फ में पढ़े जाते हैं ना वसल में पढ़े जाते हैं। 6 अल्फाज वो हैं जो वक्फ में पढ़े जाते हैं, वसल में नहीं पढ़े जाते। और 4 अल्फाज वो हैं कि लिखा हुआ है साद और उसके ऊपर सीन भी लिखी है। पहले 2 में सीन पढ़ेंगे, तीसरे में दोनों पढ़ सकते हैं, साद और सीन, और चौथे में सिर्फ साद पढ़ा जाएगा। 5 मुकाम ऐसे हैं कि वहाँ पर ला लिखा हुआ है लेकिन अलिफ नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ लाम जबर ला पढ़ा जाएगा, ला इल्लल्लाह। तो ये आपने याद करने हैं। आइए अब आज तजवीद का जो सबक है, अल्हम्दुलिल्लाह किताब इख्तितामिया मराहल पे है। अब आइए, ये भी एक बड़ा अहम मसला है, तकबीरात। तकबीरात क्या हैं? तकबीरात ये हैं कि कुछ अरसा के लिए वही इलाही का सिलसिला जो था वो बंद हो गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ऊपर वही का सिलसिला काफ़ी दिन बंद रहा, जिसकी वजह से प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका परेशान रहते थे। तो फिर सूरत दुहा नाजिल हुई। तो जब सूरत दुहा नाजिल हुई तो अल्लाह के महबूब ने आलम वारफ्तगी में, खुशी में तकबीरात पढ़ी। और वो तकबीरात क्या हैं? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अच्छा, ये तकबीरात आप देखते हैं कुर्रा जब सूरत को ख़त्म करते हैं तो दूसरी सूरत शुरू करते हैं, ये वद्दुहा से आगे। तो सूरत फिर तकबीरात पढ़ना फिर मसनून है। अब इसमें 2 राय हैं। कुछ कहते हैं कि सूरत दुहा के पहले से शुरू करनी चाहिए, यानी सूरत लैल को ख़त्म करके सूरत दुहा शुरू करें तो पहले शुरू करें। कुछ कुर्रा कहते हैं कि नहीं, सूरत दुहा के बाद शुरू करें। दोनों तरह आप पढ़ सकते हैं। फिर हर सूरत के बाद आप ये पढ़ सकते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसी तरह आप खत्म करते हैं सूरत 3 को, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्दु, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा। ये हर सूरत के बाद आप पढ़ सकते हैं। सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर यानी पूरी पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ लें फिर भी ठीक है। तो ये वन्नास तक चलेंगी। अगर आपने वद्दुहा से पहले की है तो फिर वन्नास से पहले पढ़नी है, और अगर आपने वद्दुहा से बाद शुरू की है तो वन्नास के आखिर में। ये देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, इब्तिदाए नबुव्वत में कुछ अरसा के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला बंद हो गया था, जिस पर कुफ़ारे मक्का ने हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ताना दनी शुरू कर दी कि माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब आपसे नाराज हो गया है, जिस पर हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुभान अल्लाह
پیارے آقا علیہ السلام غم زدہ ہو گئے، اور کچھ ایام کے بعد جناب روح الامین اپنی اصلی شکل میں سبحان اللہ سورۃ الضحیٰ لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی۔ جب آخر سورہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں تکبیرات کہیں، اس لیے سورۃ الضحیٰ سے سورۃ الناس صورتوں کے آخروں میں تکبیرات مسنون و برکت ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اور آپ کو میں بات بتاؤں، آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن ختم کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ کو ساتھ ملاتے ہیں والناس کے ساتھ، اور سورہ بقرہ کو ملاتے ہیں مفلحون تک، اس کے بعد روشی پڑھ کے پھر ہم دعا مانگتے ہیں۔ اصل میں یہ بھی مسنون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ والناس تک پہنچتے تھے تو اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، سورہ بقرہ پڑھتے تھے مفلحون تک، اور پھر اس کے بعد حضور دعا مانگتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا، اس کے اندر حکمت کیا تھی؟ اس کا حکمت یہ تھی کہ حصول منزل کے بعد فوراً دوبارہ سفر کی تیاری، اس عمل کو کہتے ہیں الحال المرتحل، یہ یاد رکھ لیں، الحال المرتحل۔ آج کل تو پتہ کیا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا، ہمارے ایک رواج ہے ختم شریف پڑھنا، ختم پڑھتے ہیں نا، تو اصل میں وہ ختم شریف کا جو ماخذ ہو یہیں سے لیتے ہیں۔ ہوتا کیا تھا، لوگ ایسے کرتے تھے پہلے زمانے میں کہ قرآن کریم مکمل کرتے تھے، بیویاں گھروں میں، بزرگ نوجوان گھروں میں قرآن کریم مکمل کرتے تھے، اور پھر اہتمام کے ساتھ کھانا وغیرہ پکاتے تھے اور کسی نیک بندے بزرگ کو بلاتے تھے کہ آئیے ہم نے ختم قرآن کیا ہے تو آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو بزرگ تشریف لاتے تھے تو مفلح ہوں، تو جب یہ پڑھتے تھے آخری صورتیں پڑھ کر، تو پھر آگے الحمد سورت اور سورت البقرہ یہ ملا کر تو دروشی پڑھ کر دعا کرتے تھے۔ تو اصل میں اب لوگوں کا کیا ہے کہ قرآن کریم کو مکمل تو پڑھتے نہیں، تو یہ علیحدہ ایک ختم بنا لیا گیا ہے۔ تو اس کی صحیح کیفیت یہ ہے، اگر آپ ایسا پڑھیں گے جیسا میں نے ابھی بتایا ہے کہ قرآن کریم کو مکمل پڑھ کر آپ مفلحون تک پڑھیں، اور اس کے بعد دروشی پڑھ کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون پڑھیں اور پھر دعا کریں، تو کوئی فرقہ اس کی مخالفت نہیں کرتا، اور یہ مسنون طریقہ ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے الحال المرتحل کا، اس کا معنی ہے حصول منزل کے بعد فوراً دوبارہ سفر کی تیاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرآن شریف کی تکمیل فرماتے تو سورت ساتھ ہی سورت الناس کے بعد سورہ الفاتحہ اور سورہ بقرہ المفلحون تک تلاوت فرما کر قرآن پاک کا دوبارہ آغاز فرماتے، یعنی گویا یہ ایسا تھا کہ قرآن کریم مکمل بھی ہو گیا ہے اور اب دوبارہ شروع بھی ہو گیا ہے، مکمل بھی ہو گیا ہے، دوبارہ شروع بھی ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب بندہ شروع کر لے تو پھر ختم تو کرتا ہی ہے نا، تو پھر جب ختم کرے گا پھر دوبارہ شروع کر لے گا، پھر ختم کرے گا پھر دوبارہ شروع کرے گا۔ تو آئیے، جو حروف ہجا ہے نا، ان میں 15 حروف جو ہیں وہ مؤنث ہیں اور 13 جو ہیں وہ مذکر ہیں، یہ لکھا گیا ہے، اگر کوئی دوست شوق رکھے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے آئیے، اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس قرأت 17، قرأت 17 یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم اس کو نافذ کر دیں گے، دیکھ لیں، یہ سارا قرأت 17 ہے، یہ آپ کے سمجھانے والی بات نہیں، یہ پڑھنے والی ہے، اگر کسی کو ذوق ہو تو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان سارے قاریوں کے نام بھی ہیں، یہ ان کے شاگردوں کے نام ہیں، یہ 7 قراء ہیں، اور اس کے بعد یہ اگلے پیج پہ آئے، یہ اوپر جو ہے یہ قرأت جو 3 قاری ہیں 10 کے وہ ہیں، اور اس کے بعد مزید 4 قاری ہیں جن کو نہ ہم صحیح کہہ سکتے ہیں نہ غلط کہہ سکتے ہیں، ان کو قرأت شاذہ کہتے ہیں۔ تو یہ نیچے تلاوت کے عیوب ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ قرأت 17 کا تعارف جو ہے، کہ تمام دوست اس کو دیکھیں، پڑھیں، اگر کسی جگہ پر آپ کو اس ضرورت، کیونکہ ہم اس وقت روایت حفظ پڑھا رہے ہیں، قرأت 7 نہیں پڑھا رہے، تو یہ قرأت 7 کے لیے آپ اس کے لیے کافی وقت چاہیے، تو آپ اگر اس کے مختصر اگر اس کے متعلق دیکھنا چاہے تو یہ 3 پیج ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اب آئندہ اگلا سبق جو ہے، ہم اس کو 3-4 دن میں دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ کل انشاءاللہ ہم
سورہ بقرہ نہ سورہ بقرہ یہ تجوید کی تعریف اور حروف تجوید کے مخارج، اور کل ہم یہاں تک پڑھیں گے. اسی طرح اس سے اگلے دن ہم صفات لازمہ متضادہ غیر متضادہ پڑھیں گے، اس سے آگے صفات عارضہ پڑھیں گے. اس طرح ہم یہ خلاصے کے طور پہ یہ 5 دن میں عید الاضحیٰ سے پہلے تقریباً جمعرات تک، آج منڈے ہے، منگل بدھ جمعرات، 3 دن میں ہم کوشش کریں گے. اگر کوئی رہ گیا تو عید کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پڑھ لیں گے. تو آئیے اب ہم مشق کرتے ہیں. تو حافظ شان صاحب آئیے آپ پہلے پڑھ لیں. قاری صاحب میرے منہ میں السر ہیں تھوڑے سے، تو زخم ہے، اچھا مجھے تھوڑی تکلیف. چلو عبد المنان ہیں، عبد المنان ہیں، عبد المنان حاضر ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے قاری صاحب. عبد الرحمان ہے؟ جی قاری صاحب. جی بیٹا پڑھیں گے آپ سورہ غاشیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث الغاشية. جی ماشاء اللہ. وجوه يومئذ خاشعة جی عاملة ناصبة جی تصلى نارا حامية. عبد الرحمان یہ نارن پہ اگر آپ کو کہا جائے رکو تو کیسے رکو گے؟ تصلى نارا. شاباش، کیونکہ الف لکھا ہوا ہے نا، تو آج ہی آپ نے پڑھا ہے کہ وقف اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. بہت اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. لیس لہم ليس لهم طعام إلا من ضريع جی لا يسمن ولا يغني من جوع. راجہ صاحب یہ بتائیں جو کے اوپر کون سی مد ہوئی ہے؟ راجہ زبیر صاحب یو کے سے جو کون سی مد ہوگی؟ یہ مد اصلی رکھے نا، واو مدہ. لیکن بعد میں عین ساکن بھی تعاون ہو گیا نا، سبب جی جی مد پیدا ہو گیا نا. جب سبب جی جی مد جی پیدا ہو جائے تو وہ اصلی نہیں رہتی، فرعی بن جاتی ہے. یہ کون سی قسم ہے؟ فری کون جی سی ہے؟ جو فرعی میں سے کون سی ہے؟ یہ یاد کریں نا، کتاب کو دیکھ کر یاد کریں. یہ چونکہ سکون ہو گیا نا یہاں پہ عارضی، تو اس مد کا نام ہے مد عارض وقفی. وقف کی وجہ سے سکون عارض پیدا ہو گیا، اس کا نام ہے مد عارض وقفی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی. مد عارض وقفی جی. ہاں جی. جزاک اللہ. یہ بیٹا آگے پڑھیں. وجوه يومئذ ناعمة. جی ملا کے پڑھو آگے، نائمہ کو آگے ملا کر پڑھو. وجوہ ہوئی وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. جی في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. حافظ شان صاحب، میں نے پرسوں بتایا تھا آپ کو سب کو کہ لا کا مطلب یہ ہے
کہ پچھلی تلاوت سے، پچھلی آیت سے اگر آیت کے درمیان آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معنی تعلق معنوی بھی ہے، تعلق لفظی بھی ہے، لفظی بھی ہے، اور اگر آیت کے اوپر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلق مانوی ہے، معنوی ہے۔ مانوی اب ہوتا ہے اور لفظی نہیں ہوتا۔ ہاں، تو اب یہاں پہ ہم کیا لا کو فالو کریں گے یا گولدارے کو فالو کریں گے؟ قاری صاحب دونوں کو فالو کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن ماشاء اللہ، بہتر یہ ہے کہ آیت کو کیا جائے، ٹھیک ہے نا؟ بہتر فالو کر، جی ہاں، جی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی شروع کرتا ہے، وہ نائمۃ اللہ کے اوپر تو ملا لیتا ہے، لیکن آگے سا یہ ہا کے اوپر جا کر اس کا وقف ٹوٹ جاتا ہے، سانس ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو تو پھر اس لیے بہتر یہ تھا کہ وہ یہیں پہ رک جائے، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ٹھیک ہے۔ جی پڑھیے بیٹا آگے۔ فيها عين جارية ابن قمر ہے؟ جی کر صاحب۔ ہاں پڑھیے بیٹا، آگے پڑھیے آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ ابن قمر یہ بتائیے، یہ سور و روم میں یہ کون سا ادغام ہو رہا ہے یہاں پر سور و روم میں؟ سرورم یہ دیکھیں دو پیش کی تنوین نون ہی ہوتی ہے نا، نون تنوین کا ادغام میم میں ہو رہا ہے۔ یرملون آپ نے پڑھا ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں کتاب کو نا؟ تو نون تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو 4 حرفوں میں ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا، تو یہ ادغام مع الغنہ ہے، اور اس کو ادغام مختلف فی بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلو پڑھیے۔ فیہا سرور مرفوعۃ وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ شاباش، بہت اچھا، اور خوبصورت کر کے پڑھیے۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت یہ بتائیے وإلى یہ الی السماء کے اوپر جو مد ہوئی ہے یہ اس کا کیا نام ہے؟ مد متصل۔ ہاں، اس کی مقدار کتنی ہے؟ 4 یا 5 الف کے نہیں، وہ برابر۔ تو طول ہوتی ہے۔ 3 الف تک۔ اس کا نام ہے، نام کیا ہے اس مقدار کا؟ 3 مقدار ہے نا، قصر، توسط، طول، نام کیا ہے اس کا؟ توسط۔ توسط کی مقدار ہوتی ہے 2، 2.5 یا 3 الف، 3 اور کچھ قراء کہتے ہیں کہ اس میں مد اصلی علیحدہ شامل کرو، تو اگر طول میں مد اصلی شامل کی جائے تو وہ 4 سے 5 الف ہوگی، تو اگر اس میں شامل کی جائے، اگر اس میں 5 الف کرو گے تو اس کو آپ 3 سے زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اکثر جو قراء ہیں وہ توسط میں یہی مانتے ہیں کہ 2، 2.5 یا 3 الف، ٹھیک ہے؟ پھر پڑھیے افلا ینظرون۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت۔ یہ لام کا کسرہ لمبا ہو گیا آپ سے، یہ لام کا کسرہ لمبا ہو گیا، پھر پڑھیے۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. میں آپ کو دوبارہ ٹائم دیتا ہوں. یہ علی جمیل بھی پڑھیں گے اور حافظ رمضان ہیں تو وہ ابھی پڑھیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. آپ رمضان ہیں. حافظ رمضان ہیں. کر سب ہیں ان کا کہیں پڑھے نا. جی جی استاد محترم میں گوا تو اچھا چلو ٹھیک ہے. علی جمیل ہیں. علی جمیل علی جمیل نہیں ہے. نہیں کر سب. چلو پڑھو بھی آگے. آپ ہی پڑھیں ابن قمر فذکر. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر. اچھا آپ نے جب پڑھا ہے نا وإلى الأرض كيف سطحت، طا کا کسرہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، اس کے اوپر کنٹرول کریں. پھر پڑھیے. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. جی حاجی غضنفر صاحب یو کے سے، یہ بتائیے یہ بمسیطر کے اوپر کیا پڑھا جائے گا؟ یہ صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سین پڑھیں گے یا صاد پڑھیں گے یا دونوں پڑھیں گے؟ حاجی غضنفر صاحب جی سین پڑھیں گے اس کے اوپر. سوچ کر بتائیں حاجی صاحب. یہ سین ہی ہے جی اس کے اوپر. نہیں نہیں نہیں، سین ہم نے پڑھنا ہے پہلے میں. جو دوسرے دو ہیں ان میں صاد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور جو آخری ہے اس کو ہم نے صاد پڑھنا ہے. سورہ غاشیہ والا جو ہے نا اس کو ہم نے، کیوں بھائی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیٹا؟ کسی کوئی اختلاف کر میں نے آپ صحیح کہا ہے کہ حاجی صاحب جو دیکھ لیجیے یہ سین نہیں ہے، یہاں صاد پڑھا جائے گا. یہ آخری ہے چوتھا. ٹھیک ہے نا. جی بمسیطر. جی پڑھیے جی آگے. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. یہ اگلی جو صورت ہے ابن قمر، یہ حدر پڑھیے. میں لا رہا ہوں سورہ اعلیٰ کر سب. سورہ اعلیٰ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. اچھا ٹھہریے یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اوپر ٹھہریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اعلی. آپ نے تو ابھی پڑھا ہے کہ لفظ میں وقف لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو. ٹھیک ہے نا. جی اچھا اصل میں یہاں پر الف کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، اور یہ یا اس لیے لکھی ہوئی ہے کہ دوسری روایتوں میں اعلی بھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. فسوے. ٹھیک ہے نا. تو یہ یا کو، یہ جو یا لکھی ہوئی ہے نا، اس کو جب ہم ٹھہریں گے
تو ما قبل کی حرکت کے مطابق اس کو الف سے بدل دیا، اعلیٰ، یہ یا ہی الف بن جائے گا، ٹھیک ہے. فسوا، یہاں پر اس کے اوپر کھڑا زبر ڈال دیا ہوا ہے، یا نہیں پھر پڑی جائے گی. جی اچھا، تو یا نہیں پڑی جائے گی. تو اس کے اوپر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے آپ کو ایک اصول بتایا تھا شروع میں کہ خالی حرف قرآن میں نہیں پڑھا جاتا سوائے الف کے. اچھا، سوائے الف کے، کہ جب خالی حرف الف ہو تو اس سے پہلے زبر ہو تو وہ پڑھا جاتا ہے. اب چونکہ یہ یا خالی ہے تو یہ نہیں پڑھا جائے گا، تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ پھر یہ اس یا کو الف سے بدل کر تو پھر ہم الف پڑھیں گے، کیونکہ الف تو پڑھا جاتا ہے نا جب اس سے پہلے زبر آ جائے. تو سبح اسم ربک الاعلی، پڑھیے دوبارہ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى ٹھہریے، یہ میں نے آپ کو ایک دن کہا تھا. یہ دیکھیے سنقری، را کے بعد یہ حمزہ تو اوپر ہے نا، یہ جو ڈالا ہوا نا یہ کاف سے پہلے یہ گول دارا شوشہ سا ڈالا ہوا ہے، تو یہ حمزہ کے لیے ہوتا ہے. تو حمزہ دیکھیں گے نا، جب اب میں نے آپ کو بتایا نا وہ مصحف عثمانی، اس میں یہ زبر زیر پیش حمزہ یہ کوئی چیز نہیں اس میں ہوتی. تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ حمزہ ہے؟ تو یہ جو ڈالا ہوا نا شوشہ سا، یہ ہے، یہ حمزہ کے لیے ہے. چلو پڑھو آپ. سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله. تنسا کو اگر ملائیں گے تو یہ مد بنے گی. کون سی مد بنے گی؟ مد اصلی. ملائیں. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء. آپ نے مد اصلی آپ تو زیادہ کر دی ہے. یہ دیکھو اوپر مد پڑی ہوئی، پھر یہ مد پڑی ہوئی ہے نا. یہ جو سائن ہے نا، اس سائن میں اور اس سائن میں آپ غور کریں، دونوں میں فرق ہے نا. جی یہ سائن ہوتا ہے مد منفصل کا، اچھا، اور یہ سائن ہوتا ہے مد متصل کا. یہ سائن مد منفصل کو جائز بھی کہتے ہیں اور مد متصل کو واجب کہتے ہیں. اس مد کو منفصل کو آپ کریں یا نہ کریں آپ کا اختیار ہے، کیونکہ یہ واجب نہیں ہے، جائز ہے. چھوڑنا بھی جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے. اس کو چھوڑنا بھی جائز ہے، کرنا بھی جائز ہے مد منفصل کو. اس لیے اس کا سائن اتنا واضح نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا مد ماشا کا، یہ مد متصل، یہ مد واجب بھی اس کو کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے مد لازم. مد کی 3 قسم ویسے تو آپ نے پڑھی ہے نا، کہ مد متصل منفصل، اور اس کے بعد مد لازم اور مد عارض اور مد عارض لین، مد لازم لین. لیکن جو عام لوگ ہیں جو تجوید نہیں پڑھے، آپ ان کو اتنی بات تو بتا ہی سکیں گے نا اگر کسی کو قرآن پڑھانا پڑے کہ مد کی 3 قسمیں ہیں. ایک مد جائز، مد اصلی مد جائز ہے، مد اصلی کے بعد یہ مد جائز ہے، اگر آپ بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مد منفصل، اور اس کا سائن یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور مد متصل جو ہے واجب ہے، اس کا سائن یہ ہوتا ہے. اور مد لازم جو ہے اس کا سائن اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیے آگے. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
ٹھہریے عبد الرحمان آپ پڑھیے فذکر ان نفعت الذکریٰ یہاں سے عبد الرحمان بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر ان نفعت الذکریٰ. یہ فذکر کی را جو ہے یہ باریک ہے یا پر ہے؟ بریک کر سب. آپ نے پر پڑھا ہے بیٹا، باریک کریں نا اس کو. فذکر ان نہیں نفعت ابھی بھی پر ہے. فذکر کر نہیں کر باریک. فذکر ان نفعت الذکریٰ. زیادہ لمبا ہو گیا، را مد اصلی ہے. جی پڑھیے پھر. فذکر ان نفعت الذکریٰ. نہ اتنا لمبا نہیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ. فذکر ان نفعت الذکریٰ. اتنا لمبا نہیں کرتے ہیں، اے را غلط ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ. فذکر ان نفعت الذکریٰ. ہاں چلو. سیذکر من یخشی. ابھی بھی لمبا ہے، ابھی بھی لمبا ہے. سیذکر من یخشی. ہاں اب ٹھیک ہے. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح قد من قلقلہ، دال میں قلقلہ ہے. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير. ولال نہیں ہے، دیکھو اوپر سے. والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بھی ختم ہوا اور تجویدی گائیڈ یہ جو کتاب ہے الحمدللہ آج یہ بھی کمپلیٹ ہوئی. اب ہم اس کے ساتھ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایک تو ہم اس کا خلاصہ 2-3 دن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد ہم اجرا بھی کریں گے اور اس کے ساتھ جمال القرآن اور فوائد مکیہ اور مقدمات الجزری ان کتب کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہم سب کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے، ہماری یہ جو حاضری اور جو خدمات ہیں قبول فرمائے. تو انشاءاللہ کل ہم نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.